حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم ہیں، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کی شہادت بھی اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوئی اور انتہائی دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا۔ حد تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا جنت البقیع میں بھی آپ کو دفن کرنے نہیں دیا گیا۔ آج بھی آپ کی جو مزار مبارکہ ہے وہ جنت البقیع کے باہر حصے میں ہے۔ اس انداز سے ظالم لوگوں نے جو ہے نا سلوک کیا، لیکن وہ جو ہستی ہیں وہ انتہائی عظمت و شان والی ہستی۔ اللہ کے حبیب نے ان کی ظاہری عمر مبارکہ میں انہیں 17 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، ایک دو بار نہیں بلکہ 17 مرتبہ اللہ کے حبیب نے مختلف موقعوں پر حضرت عثمان غنی کے لیے فرمایا کہ عثمان تم جنتی ہو۔ ایسی عظمت و شان والے اور عمر میں جو ہے نا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ سے 5 سال کم عمر کے یہ تھے۔ 35 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست اور انتہائی حیادار شخصیت اور انتہائی نرم گفتگو اور نرم دل والی شخصیت، اور شروع سے یہ سخی تھے۔ ایک موقع پر ہوا یہ کہ یہ ملنے کے لیے اپنے رشتے کی خالہ کے یہاں گئے، تو وہ جو خالہ تھی ان کی وہ علم نجوم کی ماہر خاتون تھی۔ اس نے حضرت عثمان غنی کے پیشانی کو دیکھ کر کہا کہ عثمان میں دیکھ رہی ہوں کہ ان قریب تم دنیا کے سب سے بہترین آدمی اور آخری نبی ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی 2 شہزادیوں سے تم نکاح کرو گے۔ حضرت عثمان غنی پریشان ہو گئے، ابھی تو کچھ بات ہی نہیں، کیا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ سب معاملات کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑے لوگوں میں، آدمیوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی ہستی ہے، اور وہ جو ہے نا افضل البشر ہے بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے بہترین آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی بلند اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں بھی میرے دوست رہیں اور جنت میں بھی میرے دوست رہیں۔ حضرت عثمان غنی پریشان ہوئے، پوچھنے لگے ابو بکر کیا بات ہے، آپ آج اس انداز سے گفتگو کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور میں اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے نا ان کے ہاتھ پر بیعت اسلام کو قبول کریں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بلا چوں و چرا کوئی بحث نہیں، آپ نے ایک ہی بات کی کہ ابو بکر تمہارے اخلاق بلند، تمہارے کردار بلند، تم سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں، تم نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا، اچھائی کا ساتھ دیا، یقیناً تم نے جن کے ہاتھ پر بیعت کر کر اسلام کو قبول کیا ہے وہ یقیناً قابل تقلید ہستی ہیں، چلو مجھے بھی ان کے پاس لے کر چلو۔ اسلام کو قبول کر لیا آپ نے۔ اب ہوا کیا، اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان بچانا بہت مشکل کام تھا اس دور میں۔ آج کے حالات بھی یہی ہیں، اس دور میں جو تھے وہ تو بہت زیادہ مشکل حالات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جائیدادیں کھینچ لی گئی، آپ کے مال وغیرہ سب چیزوں کو لے لیا گیا، خاندان کے لوگ کھینچ لیے، حد تو یہ ہے کہ آپ کے جسم سے کپڑے تک نکال لیے۔ حضرت عثمان غنی سے وہ کہنے لگے کہ عثمان اگر تم چاہتے ہو تمہارا مال تمہیں واپس ملے، تمہاری جائیداد تمہیں واپس ملے، تمہارا خاندان پھر سے تمہارا اپنا ہو جائے، تمہارا گھر تمہارا اپنا ہو جائے، تمہارے کپڑے تمہارے اپنے ہو جائیں، تو پھر تم وہ چیز کو چھوڑ دو، ہمارے دھرم میں واپس آ جاؤ، ہمارے دین کو مان لو، وہ چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نے میرا مال لیا، تم میری جائیداد لیے، تم میرا گھر بار سب کچھ لے لیا، میرے جسم سے تم نے کپڑے بھی نکال دیے، اور اگر تم چاہتے ہو میرے جسم سے روح بھی نکالنا، یعنی میری اگر جان بھی نکالنا چاہتے ہو تو اس کا نذرانہ بھی پیش کر سکتا ہوں، ایمان کا سودا ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی